بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بڑی اہم بات کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ آج ہم مسلمانوں کی مجموعی حالت کا اگر جائزہ لیں تو یہ بات مشاہدے میں آتی ہے کہ مسلمان قرآن مجید بھی کثرت سے پڑھ رہے ہیں، دعوت بھی کثرت سے کر رہے ہیں، تبلیغ بھی کر رہے ہیں، دعوتیں بھی ہو رہی ہیں، محافل اذکار بھی ہو رہی ہیں، دروس قرآن بھی ہو رہے ہیں، دروس حدیث بھی ہو رہے ہیں، اور مدرسوں میں دین بھی پڑھایا جا رہا ہے، اسلام بھی پڑھایا جا رہا ہے، مسجدیں بھی آباد ہیں، لیکن مسلمانوں کی غلامی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، لیکن مسلمانوں کا زوال ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ یہ ہے وہ بات جو میں نے اور آپ نے سمجھنی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ مطلب جب صحابہ کرام نے قرآن مجید پڑھنا اور سمجھنا شروع کیا تھا، کلمہ طیبہ پڑھا تھا، تو چند ہی سالوں میں پورے عرب پر اسلام نافذ کر دیا تھا، اور چند سالوں میں پھر دنیا پر غالب نافذ کر دیا تھا۔ اور یہ ہماری جو غلامی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے، ہمارا زوال ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ ہم نے اسلام اور دین اور عبادت اور صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن، اسلام کیا ہے، عبادت کیا ہے، دین کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ترقی کیا ہے، زوال کیا ہے، کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے، عزت کیا ہے، ذلت کیا ہے، بڑا کیا ہے، چھوٹا کیا ہے، معزز کون ہے، ذلیل کون ہے، کون لیڈر ہے، یعنی کہ آئی مین ٹو سے تصورات، افکار، آئیڈیالوجیز، نظریات، کنسیپٹس، ڈیفینیشنز ہم نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عثمان سے لینے، رضوان اللہ علیہم اجمعین، آئی مین ٹو سے اہل بیت طہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لینے۔ ہم نے کسی مفتی، کسی عالم، کسی پیر، کسی ڈاکٹر، کسی پروفیسر سے نہیں لینے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے جب کوئی مفتی، جب کوئی عالم، جب کوئی مفسر، جب کوئی محدث ہمارے سامنے اللہ کا دین بیان کر رہا ہوگا، اسلام بیان کر رہا ہوگا اور اسلام کو ایکسپلین کر رہا ہوگا، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ صحابہ کرام اور اہل بیت طہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاک زندگیوں سے یہ دلیل دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے۔ تو وہ دلیل ان سے دے رہے ہوں گے، اگر وہ ان سے دلیل نہیں دے رہے تو پھر ہم ان سے پوچھ رہے ہوں گے کہ ان جو آپ دین بیان کر رہے ہیں، جو آپ اسلام بیان کر رہے ہیں، جو آپ عبادت بیان کر، تصور عبادت بیان کر رہے ہیں، جو آپ تصور دین بیان کر رہے ہیں، یہ جو آپ بات بیان کر رہے ہیں، اس کی اہل بیت طہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاک زندگیوں سے اس کی دلیل دیں، سیرت طیبہ سے اس کی دلیل دیں، قرآن مجید سے اس کی دلیل دیں۔ یہ ہے وہ طریقہ، یہ ہے وہ وے جس سے ہم صحیح دین، صحیح ایمان اور صحیح راست تک پہنچیں گے۔ کیونکہ اگر ہم ہر شخص کی ہر بات کو بلائنڈلی فالو کریں گے تو ہم سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر چل نہیں سکتے۔ تو ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر کے اجازت چاہوں گا۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام موجود تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو ان میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے۔ تو نبی علیہ السلام کی ذات گرامی نے ایک آیت کریمہ پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے عالموں کو، اپنے پیشواؤں کو، اپنے درویشوں کو، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کو اپنا رب بنا لیا۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے درمیان موجود رہا ہوں، میں نے ایک زندگی کا حصہ گزارا ہے، تو میں نے کبھی یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، اپنے عالموں کو، پیشواؤں کو، لیڈروں کو، پیروں کو اپنا رب کہتے ہوئے نہیں سنا۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم ارشاد فرمائیے۔ تو نبی علیہ السلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، ان کے عالم، ان کے پیر، ان کے لیڈر جو بات کہتے تھے وہ اس بات کو اللہ کا حکم دیکھے بغیر کیا اندھوں کی طرح ان کی باتوں پر گر نہیں پڑتے تھے؟
تو انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہی کرتے تھے وہ، ان کی باتوں کو اللہ کے حکم سے چیک نہیں کرتے تھے کہ آیا کہ یہ اللہ کے حکم کے ساتھ ان کی باتیں، ان کی ایکسپلینیشن، ان کی وضاحتیں، ان کی تشریحات اللہ کے حکم سے ٹیلی کر رہی ہیں یا نہیں، یہ نہیں دیکھتے تھے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی ہوتا ہے رب ماننا۔ تو پیارے بھائیوں، پیارے دوستوں، ہم نے بھی جب ہمیں کوئی دین سکھا رہا ہوگا، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں یا کوئی بھی بات کر رہا ہے، اینی باڈی ایلس، اور صحابہ کرام کی یہ طریقہ مبارک تھا، جب وہ دین بیان کرتے تھے، جب وہ لوگوں کو دین سکھا رہے ہوتے تھے، تو وہ اللہ کے نبی کی حدیث سناتے تھے، وہ قرآن مجید کی آیت سناتے تھے۔ تو آج ہم نے بھی یہ طریقہ اختیار کرنا ہے، جب ہمیں کوئی دین سکھا رہا ہوگا تو ہم نے ان سے سیرت کا حوالہ لینا ہے، قرآن مجید کی آیت پوچھنی ہے، صحابہ کرام کا طریقہ مبارک پوچھنا ہے۔ یہ ہے وہ طریقہ، اہل بیت اطہار سے دلیل لینی ہے کہ ان کا طریقہ مبارک کیا تھا، یہ ہے وہ سیدھا راستہ، یہ ہے وہ صراط مستقیم۔ اگر ہم یہاں پہ آئیں گے تو یہ وہ راستہ جو سیدھا اللہ کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کی طرف جاتا ہے، یہ ہے وہ راستہ جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔ اگر ہم اس راستے سے ہٹیں گے تو پھر گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔